بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پروفیسر خلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ کیا اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا؟ ایران نے امریکہ سے مذاکرات اچانک معطل کر دیے ہیں، جس کے بعد تیل کی قیمتیں ایک بار پھر اوپر چلی گئی ہیں، اسٹاک مارکیٹیں کریش کر گئی ہیں اور پاکستان میں بھی مہنگائی 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اور 2024 کے الیکشن پر بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یورپی یونین جس سے پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس واپس لینے کی فرمائشی ہو رہی تھی، مطالبات ہو رہے تھے، وہ پاکستان کا شکریہ ادا کرنے پاکستان پہنچے ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان کے الیکشن پر بات کریں گے، کیا چل رہا ہے؟ نواز شریف کو اجازت مل گئی ہے، بلاول نے خطاب کیا ہے، ایل پی جی پھر مہنگی ہو گئی ہے اور خواجہ آصف کا ٹویٹ ایک غریب مکینک کو لے ڈوبا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے 2024 کے انتخابات کے حوالے سے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو 8 فروری الیکشن دھاندلی پر دائر شکایت کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل نے کلین چٹ دے دی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف 2024 کے الیکشن میں دھاندلی کرانے کے الزام اور شکایات کو خارج کر دیا ہے۔ جوڈیشل کونسل کے اعلامیے کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کے خلاف شکایات کا جائزہ 11 فروری کو ہونے والے اجلاس میں لیا گیا۔ کونسل نے تمام دستیاب ریکارڈ، قانونی نکات اور متعلقہ مواد کا جائزہ لینے کے بعد ان شکایات کو خارج کر دیا ہے اور 2024 کے الیکشن کو کلیئر قرار دے دیا ہے۔ یہ شکایات جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 2024 میں دائر کی گئی تھی۔ کونسل کے فیصلے کے بارے میں تمام متعلقہ فریقین کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تو جوڈیشل کونسل کے اس فیصلے نے ثابت کر دیا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف دائر مذکورہ شکایات درست نہیں تھی اور پی ٹی آئی کا 2024 کے الیکشن میں دھاندلی کا بیانیہ بھی آج زبردست ہو گیا ہے۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے انفرادی ججوں کی الگ الگ رائے کی بجائے پورے پینل کے متفقہ فیصلے کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں کونسل نے اس شکایت کا بڑا ڈیپلی منیوٹلی جائزہ لیا اور چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ممبران نے فیصلہ کیا کہ یہ شکایات قانونی طور پر درست نہیں ہے اور ان پر جو مس کنڈکٹ کا الزام لگایا گیا ہے وہ الزام بھی مسترد کیا جاتا ہے۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل کو جسٹس یحییٰ افریدی کے علاوہ سپریم کورٹ کے 2 سب سے سینئر ترین ججز ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام صوبائی ہائی کورٹس کے 2 سب سے سینئر ترین چیف جسٹس صاحبان اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ درخواست عمر ایوب کی جانب سے، جو کہ پی ٹی آئی کے اس وقت جنرل سیکرٹری تھے، انہوں نے دائر کی تھی۔ الزام یہ لگایا تھا کہ الیکشن کمیشن نے آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کی اور 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی اور عام انتخابات 2024 میں مبینہ دھاندلی کو روکنے میں الیکشن کمیشن مکمل طور پر ناکام رہا۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل نے فیصلہ جاری کر کے 2024 کے الیکشن کے ٹرانسپیرنٹ ہونے پر مہر لگا دی ہے۔ تو تحریک انصاف کو اب اس عدالتی فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ دوسری اہم خبر یہ کہ ایران نے لبنان میں اسرائیل کی جانب سے مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے رد عمل میں امریکہ کے ساتھ جاری تمام سفارتی اور جوہری مذاکرات کو معطل کرنے کا بڑا اعلان کر دیا ہے۔ تہران نے پاکستانی ثالثوں کو مطلع کر دیا کہ وہ اس وقت تک مذاکرات کی میز پر واپس نہیں آئے گا جب تک جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی بمباری اور لاکھوں شہریوں کے زبردستی انخلاء کا یک طرفہ حکم نامہ فوری طور پر واپس نہیں لیا جاتا۔ ایرانی حکام کا موقف یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو سیز فائر کا معاہدہ ہوا اس میں لبنان کے اندر جنگ بندی کا معاملہ بھی شامل تھا، لیکن جس طرح معاہدے میں تاخیر کی جا رہی ہے اور اسرائیل کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے، اس سے لگتا یوں ہے کہ دانستہ طور پر اسرائیل کو لبنان پر قبضے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس ڈرامائی فیصلے نے 60 روزہ عارضی امن معاہدے کو شدید بحران میں دھکیل دیا، جس کے بعد عالمی سطح پر ایک بہت بڑا ٹیسٹ میچ شروع ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ کہ وائٹ ہاؤس میں موجود ڈونلڈ ٹرمپ اپنی مرضی کا فیصلہ کرتے ہیں، معاہدے کی طرف بڑھتے ہیں، یا اسرائیلی وزیر اعظم
لبنان پر حملے جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر صدر ٹرمپ نے اپنے دستخط شدہ امن معاہدے کو بچانے کے لیے نیتن یاہو کو نہ روکا تو پھر مشرق وسطیٰ میں ایک ہولناک علاقائی جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ٹرمپ نے اسرائیل کو لبنان پر حملے کرنے سے روک دیا تھا۔ تو بال اب ٹرمپ کی کورٹ میں چلی گئی ہے کہ وہ ڈیل چاہتے ہیں، جنگ کو جلد ختم کرنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ یہودیوں کے نرغے میں آ کر اسرائیل کو بے لگام چھوڑتے ہیں اور اس کو لبنان کے اوپر قبضے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو ایرانی میڈیا کے مطابق مذاکراتی ٹیم نے لبنان میں اسرائیلی حملوں کو سیز فائر کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور امریکہ کے ساتھ تمام رابطے اور ٹیکس ایکسچینج روک دی ہے۔ پاکستان اور قطر کے ذریعے ٹیکس ایکسچینج ہو رہی تھی۔ بنیادی طور پر ثالثی کا عمل پاکستان کر رہا ہے، لیکن قطر بھی اس عمل میں کسی حد تک شامل ہو چکا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے جب تک اسرائیل لبنان اور غزہ سے مکمل واپسی نہ کر لے مذاکرات دوبارہ شروع نہیں ہوں گے۔ تو لبنان کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن غزہ سے مکمل واپسی کی شرط عائد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے کوئی بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور ایران کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے پاس گیدڑ سنگھی ہے، اس کا ہاتھ جس نبض پر آ چکا ہے، اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنے مطالبات میں اس طرح کی پوزیشن بھی لے سکتا ہے، جبکہ ٹرمپ جنہیں بہت کچھ ملنے کی امید ہے وہ زیادہ کے چکر میں معاہدے کو ڈیلے کر رہے ہیں، تو وہ زیادہ کے چکر میں تھوڑے سے بھی جا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا زیادہ کے چکر میں تھوڑے سے بھی گیا، تو ان کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے۔ اب نیو یارک ٹائم کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے اس نے بتایا کہ یہ جو ایران نے اچانک امریکہ کے ساتھ تمام مذاکرات معطل کرنے کا اعلان کیا ہے، تو اس فیصلے کے بعد عالمی منڈیوں میں بھوچال آ گیا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک دم اضافہ ہوا ہے اور مختلف ممالک کے سرکاری بانڈ پر منافع کی شرح اچانک تیزی سے اوپر چلی گئی ہے، اور اس سفارتی تعطل کی وجہ سے یورپی سٹاک مارکیٹ سمیت ایشیا کی سٹاک مارکیٹیں گر گئی ہیں، اور امریکی سٹاک مارکیٹ بھی اس خبر سے کافی حد تک انفلوئنس ہو رہی ہے۔ تو اچانک کی بے چینی اور مایوسی پھیل گئی ہے اور خدشات بڑھنے لگے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ معاہدہ کر کے اس معاملے سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ایران کے ساتھ معاملات ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو پھر ٹرمپ کی نئی پوزیشن کیا ہوگی۔ تو خام تیل قیمتیں تقریباً 8% اوپر چلی گئی ہیں۔ جب میں پروگرام کر رہا ہوں تو اس وقت برطانوی برینٹ کروڈ آئل جو ہے وہ $97.31 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا ہے، جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت بھی 7% بڑھی ہے اور وہ $91.78 فی بیرل ہو گیا ہے۔ تو اس معاشی جھٹکے نے یورپی مارکیٹوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ عالمی سرمایہ کاروں کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر ٹرمپ اسرائیلی کارروائیوں کو روک کر ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر نہ لا سکے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ ایران نے آبِ ہرمز مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو جو تھوڑے بہت جہاز آ جا رہے تھے وہ بھی رک سکتے ہیں، اور امریکہ بھی بحری ناکہ بندی سخت کر سکتا ہے، جس سے عالمی مارکیٹ میں تیل اور گیس کی سپلائی مکمل طور پر رک جائے گی اور ایک عالمی بحران دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اسی آبِ ہرمز سے دنیا کو 30% کھاد کی سپلائی بھی ہوتی ہے، جو کہ ان دنوں کسی نہ کسی شکل میں جاری رہی۔ تو اس سے پہلے امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے کے اوپر حملے بھی کیے۔ امریکہ نے ایران کے ریڈار سسٹم پر فضائی حملہ کیا اور ایران نے جواب میں امریکی حملے کے لیے استعمال ہونے والے فضائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ یہ امریکی اڈا کویت میں تھا، تو بنیادی طور پر یہ کویت کے اوپر حملہ کیا گیا۔ تو کویت نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے فضائی نظام نے دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنایا۔ ایران نے کویت میں امریکی ایئر بیس پر بلاسٹک میزائل اور ڈرون داغے تھے۔ تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے ولاگ میں میں نے کہا تھا کہ اگر معاملات خراب ہوں گے تو کسی ایک پارٹی کو مذاکرات سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ تو پہل ایران نے کر دی ہے، اور ایران نے بتایا کہ ٹرمپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ایران کے مفاد میں نہیں، نہ دنیا کے مفاد میں۔ ایک امریکی پروفیسر ہے، پروفیسر جان میر شائمر، ان کا دعویٰ یہ کہ ایران کبھی بھی آبِ ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑے گا۔ ایرانی پاگل ہوں گے اگر وہ اسٹریٹجک کنٹرول چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ فاتح ہے اور یہ آبی گزرگاہ انہیں ایڈوانٹیج دیتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مارکو روبیو اور جے ڈی وینس دونوں ایران کے ساتھ مذاکراتی عمل میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔
وجہ یہ کہ دونوں 2028 میں صدارتی امیدوار ہیں، لیکن اس جنگ کا فاتح ایران ہے، اور فاتح سے مذاکرات کرتے ہوئے امریکہ کو بہت کچھ دینا پڑے گا، اور جو بھی یہ سب کچھ دے گا اسرائیلی لابی اسے نشانہ بنائے گی، الیکشن جیتنے نہیں دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں حضرات مذاکراتی عمل سے خوفزدہ ہیں اور ٹرمپ کو یہ معاملہ خود بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو اب دیکھنا ہے ٹرمپ کی جانب سے کیا پیغام آتا ہے، کیونکہ ایران نے تو واضح کر دیا کہ ان حالات میں مذاکرات ممکن نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں ملک میں مہنگائی کے حوالے سے، جو کہ دن بدن بڑھ رہی ہے، اور اس وقت مہنگائی 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ تو حکومت کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، کیونکہ سرکاری ادارے کی اپنی رپورٹ ہے کہ مئی 2026 میں افراط زر کی سالانہ شرح 11.66% ہو گئی ہے، جو جون 2025 کے بعد 23 ماہ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اپریل کے مہینے میں مئی میں مہنگائی کی شرح میں 0.52% اضافہ ہوا ہے، اور مجموعی سالانہ شرح اس وقت ملک میں مہنگائی کی جو ہے وہ 14.47% ہے۔ اپریل 2026 میں سالانہ مہنگائی کی شرح 10.89% ریکارڈ کی گئی تھی، جبکہ مئی 2025 میں یہ شرح 3.5% تھی۔ تو ایک سال میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اوسط مہنگائی 6.59% بڑھی ہے۔ تو حکومت جو سفارتی محاذ پر اور عالمی محاذ پر بہت کامیابیاں حاصل کر رہی ہے، اس کے لیے یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ چلیں پرائم منسٹر اور سپہ سالار تو عالمی سطح پر معاملات کو حل کرنے میں لگے ہیں، لیکن حکومت کی باقی مشینری کا ہے۔ مہنگائی آسمان پر ہے اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ روز ہمیں کوئی نہ کوئی پروجیکٹ کی ویڈیو دکھا دی جاتی ہے کہ یہ نیا پروجیکٹ آ رہا ہے، یہ سڑک بڑی اچھی بن گئی، یہ مارکیٹ بڑی اچھی بن گئی، لیکن اس سے عوام کا کیا بھلا ہو رہا ہے؟ عوام کی جو بنیادی اشیاء ہے ضرورت کی، وہ دن بدن ان کی استطاعت سے باہر ہو رہی ہیں۔ ابھی گیس پراپر طور پر دستیاب نہیں ہے اور شیڈول کے مطابق مل رہی ہے، تو لوگ ایل پی جی سے گزارا کرتے ہیں، اور اب خبر یہ ہے کہ ایل پی جی کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، اور گھریلو سلنڈر 58 روپے 51 پیسے مہنگا ہو گیا ہے، یعنی گیس کی فی کلو قیمت میں 4 روپے 95 پیسے اضافہ ہوا ہے، اور فی کلو قیمت بڑھ کر 308 روپے 76 پیسے ہو گئی ہے۔ مگر اس قیمت پر ایل پی جی کہیں بھی دستیاب نہیں ہے۔ پورے پاکستان میں ایل پی جی کی جو کم سے کم قیمت ہے وہ اس وقت 410 روپے ہے، اور زیادہ سے زیادہ جہاں کسی کا داؤ لگے 450 اور 500 روپے کلو بھی بک رہی ہے۔ اور چونکہ اب مارکیٹیں دوبارہ شام 8 بجے یا رات 8 بجے بند ہو رہی ہیں، تو ایل پی جی کے اسٹیشن اور دکانیں بھی بند کر دی جاتی ہیں، جس کے بعد یہ ایل پی جی بلیک میں 600 سے 700 روپے پر کلو بکتی ہے۔ تو یہ مذاق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو آج میں وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے خبر دی ہے، پنجاب حکومت نے مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت فلم انڈسٹری کے 33-34 افراد کو کروڑوں روپے کا فنڈ دیا تاکہ وہ فلمیں بنا سکیں، اور ان میں زیادہ تر فلم ساز ہیں، ہدایت کار ہیں۔ تو انہوں نے آج ان سے گزارش کی ہے کہ وہ فلمیں زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر بنائیں، یعنی پاکستان کے عوام کو 2 وقت کی روٹی ملنا مشکل ہے، اور پنجاب حکومت جو ہے فلم انڈسٹری پہ کروڑوں روپے انویسٹ کر رہی ہے۔ تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کروڑوں انویسٹ کریں، اور اس بات پر بھی قائم رہیں کہ پھر لوگ حقائق پر فلمیں بنائیں اور دکھائیں کہ کس طرح ایک عام آدمی کی جیب پر کتنا بوجھ پڑا ہے، اور مہنگائی نے اس کا جینا کس قدر دوبر کر رکھا ہے۔ میں اگر آپ کو فیکٹس اینڈ فگر بتانے جاؤں گا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ کو خود بھی اندازہ ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ جو چیزیں ہیں، کرائے، گھر کے کرائے، ٹرانسپورٹ کے کرائے، اور پھر جو بازار میں بکنے والی الیکٹرانکس ہے، کپڑے ہیں، اور دیگر چیزیں ہیں، سب کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے، اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ، ہمارے پاس بے تحاشا موضوع ہے، تو میری فلم سازوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ انہی موضوعات پر فلمیں بنائیں تاکہ حکومت کی ذرا آنکھیں کھلیں، اور وہ ہمیں جس خوابی دنیا میں لے جا رہے ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ پنجاب حکومت اصلاحات کی طرف جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی مالی حالت کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور اگر آپ انہیں کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم ان لوگوں کو تو روک سکتے ہیں جو ان کو مہنگی اشیاء بیچتے ہیں، جو ان سے لوٹ مار کر رہے ہیں، جو 308 روپے پر کلو کی گیس 450 روپے بیچ رہے ہیں، تو ان کو تو آپ روک سکتے ہیں۔
اب بات کرتے ہیں گلگت بلتستان الیکشن کے حوالے سے، اور بڑا شور مچا وہاں پہ، بڑی بڑی سیاسی جماعتیں آمنے سامنے ہیں، پیپل پارٹی ورسز مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی. اور خبر یہ کہ میاں نواز شریف کو بھی دورہ گلگت بلتستان کے لیے این او سی جاری کر دیا گیا ہے. انہیں باقاعدہ اجازت لینا پڑی ہے کہ وہ گلگت بلتستان میں جا کے اپنی پارٹی کی کمپین کر سکیں. تو این او سی کے مطابق ان کو اجازت الیکشن ایکٹ 2017 متعلقہ انتخابی قوانین اور ضابطہ اخلاق برائے عام انتخابات 2026 کے تحت دی گئی ہے. تو انہیں تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کرنا ہوگی. مسلم لیگ نون آلریڈی وہاں پہ کمپین کر رہی ہے. کل خواجہ سعد رفیق نے وہاں پہ بڑی زبردست کمپین کی. آج بلاول بھٹو وہاں پہنچے ہوئے تھے. پی ٹی آئی والے شور مچا رہے ہیں کہ ہمارے رہنماؤں پر کمپین کرنے پر پابندی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پابندی صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے این او سی نہیں لیا. تو کسی کو اس بات سے نہیں روکا گیا کہ اس کے پاس این او سی ہے اور وہ کمپین کرنے پہنچا اور اسے روک دیا گیا ہو. اب پی ٹی آئی کے شاید خٹک وہاں پہنچے ہیں اور وہ کمپین چلا رہے ہیں، انہیں کسی نے نہیں روکا کیونکہ ان کے پاس این او سی ہے. چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اراکین اسمبلی اور وزراء کے کمپین کرنے پر پابندی ہے، مگر وہ اجازت کے ساتھ اپنی جماعت کی کمپین کر سکتے ہیں. بلاول بھٹو نے وہاں پہ خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ گوادر اور کراچی کو اسلام آباد کے ذریعے چلانا چاہتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد کے بابو گلگت بلتستان آزاد کشمیر کو بھی ریموٹ کنٹرول سے چلانے کی خواہش رکھتے ہیں. اگر وفاق کنگال ہے تو آزاد کشمیر، گلگت اور دیگر شعبوں کے لیے وزارتیں کیوں دی جاتی ہیں، وہ کیوں قائم ہیں؟ پھر انہوں نے کہا فارم 45 کا بندوبست آپ کریں، فارم 47 کا بندوبست میں کروں گا. گلگت بلتستان کے انتخابات پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے، کیوں بھاگتے ہو؟ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ باتیں اگر کوئی اپوزیشن میں موجود جماعت کا لیڈر کرے تو سمجھ میں آتی ہے. بلاول بھٹو تو فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے، اتحادی گورنمنٹ ہے، اور اگر آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کے ان اقدامات پہ اعتراض ہے تو پھر آپ فیڈرل گورنمنٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جتنی باتیں بلاول بھٹو صاحب نے کی ہیں وہ درست ہوں گی. تو اگر وہ درست ہے تو پھر ان کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن اگر یہ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے جا کے باتیں کی گئی ہیں تو اس سے پاکستان کے عوام گمراہ ہوتے ہیں، ان کا سیاستدانوں پر سے ٹرسٹ اٹھتا ہے. وہ کہتے ہیں سارے کی تھالی میں کھاتے ہیں، جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے چل پڑتے ہیں. تو یہ کہنا کہ وفاق گلگت بلتستان کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو آپ اسی وفاق کا حصہ ہے، تو یا تو آپ اس وفاق سے نکل جائیں اور پھر آپ یہ بات کریں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بلاول بھٹو کی تقریر میرا خیال ہے کہ یہ صرف ووٹر کو انسپائر کرنے کے لیے تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ہوتے ہیں لوگ عموماً الیکشن لائکنگ ڈس لائکنگ پہ یا برادری ازم پہ یا کسی حد تک جو آخری سب سے کمزور جواب ہوتا ہے کہ نظریے کے تحت ڈالے جاتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک ووٹ جو ہے وہ لوگوں کو یہ سوچ کر ڈالنا چاہیے کہ کون ان کے مسائل حل کر سکتا ہے، کس کے پاس وسائل ہے، سورسز ہے. تو ظاہر ہے کہ سورسز ان کے پاس ہوتے ہیں جو اقتدار میں ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے اپوزیشن میں رہ کر اور اپوزیشن جماعتوں کو ہی جتانا ہے تو پھر آپ اس بات کی امید نہیں کر سکتے کہ آپ کے کام جلدی ہوں گے. یہ پاکستان کی سیاست کے ڈائنامکس ہے، ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ایسا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذہن میں رکھے کہ کس کی کیا پرفارمنس ہے اور وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے. اگلی خبر جناب خواجہ صاحب کے حوالے سے ہے. ان کا ٹویٹ ایک غریب مکینک کا سر لے گئی ہے. لیسکو والے پھر بچ گئے ہیں. کل خواجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ان کے ایک جاننے والے کا کوئی ٹرانسفارمر ٹھیک ہوا ہے اور وابڈا والے ان سے کوئی 80,000 روپے لے گئے اور رسید بھی نہیں دی. اس پر کارروائی ہوئی ہے. قصور پولیس نے لیسکو کام کی درخواست پر ایک مکینک شبیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ ملزم خود ہی ٹرانسفارمر اتار کر لے گیا، ٹھیک کر کے رکھ بھی گیا، اور اس نے غیر معیاری کاپر استعمال کیا جس سے لیسکو کو 4,70,000 کا نقصان پہنچا دیا. یعنی سبحان اللہ، مکینک کو جادوگر تھا جو سب اکیلا کر رہا تھا، لیسکو والوں کو خبر نہیں تھی. یعنی دہاڑی لیسکو والوں نے لگائی ہے اور کسی مکینک کو بلا کر وہ ٹرانسفارمر ٹھیک کرایا ہوگا اور پرچہ بھی اس کے خلاف کرا دیا، کیونکہ اب سب کی گردن پھنس رہی ہے کہ انہوں نے پیسے لے لیے اور پیسے لینے کا ان کو حق نہیں تھا. جس نے وہ ٹھیک کیا اس کو بھی اندر کرا دیا. ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ مکینک اگر پرائیویٹ بھی ہو تو
گرڈ سے بجلی بند کرانا پڑتی ہے تو وہ کسی عام آدمی کے کہنے پہ نہیں ہوتی، تو اسے اندھیر نگری چوپٹ راج کہتے ہیں۔ ویسے تو اس پر بھی محکمے والے برطرف ہونے کے حقدار ہیں کہ ان کی آنکھ کے نیچے سے کوئی ان کا ٹرانسفارمر اتار کر لے گیا اور پورا محکمہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تماشا دیکھتا رہا، تو لیسکو کا دفتر بند کرے، مکینکوں کو دے دے کہ وہ بجلی ٹھیک کیا کریں۔ تو حقیقت یہ کہ جب بھی کوئی اسکینڈل آتا ہے تو بڑے افسر اور جو اصل ذمہ دار ہوتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اور کسی غریب کی گردن کٹ جاتی ہے، کسی غریب مزدور کے کندھوں پر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے۔ یعنی ٹرانسفارمر وہ کسی سائیکل پہ لے کے گیا تھا، ایک ٹرک چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے جس کے اوپر ٹرانسفارمر لے کر جایا جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ گاؤں دیہات میں چونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا اور ایک ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے تو پوری آبادی سے پیسے اکٹھے کر کے ٹرانسفارمر ٹھیک کرائے جاتے ہیں، ورنہ کئی دن تک یہ بجلی کا عملہ وہاں جاتا ہی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس گاڑی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ گاڑی کسی کو اور کام گئی ہوئی ہے، تو قانونی طریقہ کار سے کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ تو لوگ تھوڑے بہت پیسے اکٹھے کرتے ہیں تو ایس ڈی او ایکسیم سب مل جل کے یہ کام کرا دیتے ہیں، اور مکینک فکس ہوتا ہے جس سے کام کرایا جاتا ہے، اور وہی مکینک لیسکو کے سارے کام کرتا ہے، وہی چیک کر کے بتاتا ہے کہ ٹرانسفارمر کی کیا پوزیشن ہے اور کتنی دیہڑی لگ سکتی ہے، کیونکہ لیسکو والوں کے پاس خود کے پاس کوئی ایسی ایبلٹی نہیں ہے کہ لگے ہوئے ٹرانسفارمر کو چیک کر کے بتائے کہ اس کی لائف کتنی ہے، وہاں تو ایک آدھ لائن مین ہوتا ہے۔ تو اب یہ مقدمہ جو ہے وہ اپنی نااہلی چھپانے کی کوشش زیادہ ہے، عوام کو طوطا کہانیاں سنائی جا رہی ہیں اور اصل کرداروں کو ایک بار پھر بچایا گیا، تو یہ ایکچولی طاقت کا سب سے گھٹیا استعمال ہے۔ ایک اور بڑی خبر جس کے بارے میں شنید یہ تھی کہ سابق آرمی چیف جنرل شفاق پرویز کیانی کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، تو میں نے اس پہ کوئی پروگرام نہیں کیا، کوئی بحث نہیں کی، کیونکہ مجھے یہ خبر کنفرم ہی نہیں تھی۔ آج عمران خان کی بہن نے بھی اس پر بات کی اور کہا کہ یہ ساری خبریں جھوٹی ہیں، عمران خان کی کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، اور دراصل عمران خان کی صحت سے توجہ ہٹانے کے لیے خبریں چلائی جاتی ہیں۔ پارٹی کے ذرائع نے بھی اس سے انکار کر دیا ہے، اور ان کی جو بہن ہے علیمہ خان وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر عمران خان کسی آرمی چیف سے یا کسی بھی شخص سے ملاقات ہوئی ہوتی تو ان کے علم میں ضرور ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ خبریں کسی اور نے نہیں، خود تحریک انصاف کے ویلاگر اور یوٹیوبر نے اڑائی، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے، جھوٹی خبریں پھیلا کر وہ اس قسم کی امید پیدا کرتے ہیں۔ جیسے اس خبر کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ حکومت کیا عمران خان کو رہا کر رہی ہے، اور اس کے پیچھے بتایا گیا کہ چونکہ آرمی چیف ایکس آرمی چیف ملنے گئے ہیں اور وہ معاملہ طے کرا رہے ہیں۔ اس کہانی کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے، اور یہ صرف تخیلاتی سٹوریاں ہیں، یہ خود کو تسلی دینے کے لیے اور تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کو جو ان کی خوراک ہے زہریلا مواد وہ دینے کے لیے یہ کہانی گھڑی گئی ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، وہ یورپی یونین کے حوالے سے ہے۔ پاکستان میں بہت سے لوگ یورپی یونین کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی بہت خلاف ورزی ہو رہی ہے اور پاکستان میں تباہیاں پھری ہوئی ہیں۔ بہت سے سو کالڈ دانشور یہ کوشش کر رہے تھے کہ عدالتوں میں بھی یورپی نمائندوں کو بلا کر عدلیہ پر پریشر ڈالیں، پریس کلب کی تقریبات میں بھی لوگوں کو بلایا گیا۔ عمران خان کے صاحبزادوں نے بھی پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو ختم کرانے کی جو سازش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آج اس کا جواب دیا ہے اور وہ جال انہی پر واپس الٹ دیا ہے۔ تو اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں کہ آج یورپی یونین کی ایک اہم عہدیدار پاکستان آئی ہوئی ہے، اور انہوں نے وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ یہ یورپی کمیشن کی نائب صدر کاجا کالس ہیں، تو انہوں نے اس مشترکہ پریس کانفرنس کر کے پاکستان کا دورہ کر کے ایک تو پاکستان کا شکریہ ادا کیا، پھر اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان 12 ارب یورو کے تجارتی حجم کے ساتھ ایک ناگزیر شراکت گزار ہے اور جی ایس پی پلس دونوں کے لیے باہمی فائدہ مند ماڈل ہے۔ پاکستان ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت ہے جو خطے میں جنگیں رکوانے میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے پاکستان کی تعریف میں یعنی دریا بہا دیے۔ یہ وہی یورپی کمیشن ہے جس سے تحریک انصاف کے چاہنے والے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم ہو جائے اور پاکستان کی منڈیوں کو جو یورپی یونین تک سبسڈی ملتی ہے یا آسانیاں ملتی ہے ان پر وہ آسانیاں ان سے چھین لی جائیں اور پاکستان کا جو
بزنس ہے وہ خراب ہو جائے تو اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ ایک در بند کرتا ہے تو 100 در کھولتا ہے۔ اب مودی کی سازشیں ہوں، اسرائیل کی سازشیں ہوں، یا پاکستان کی کچھ سیاسی جماعتوں کی سازشیں ہوں، وہ تمام سازشیں جو ہیں ان کا کلا کما ہو چکا ہے، اور پاکستان کا نام دنیا میں گونج رہا ہے، اور دنیا کے نقشے پہ پاکستان چمک رہا ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان دنیا کے سامنے ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر کھڑا ہے، اور جلدی معاشی طاقتوں میں بھی شامل ہو جائے گا۔ ایک اور اہم خبر افغانستان سے ہے۔ دعویٰ یہ کیا گیا کہ اسلام آباد کے سیکورٹی خدشات کو دور کرنے کے لیے طالبان حکومت نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کو وارننگ دی ہے۔ طالبان کے سپریم لیڈر بیت اللہ اخوند زادہ کے حوالے سے یہ خبر جاری کی گئی ہے کہ انہوں نے TTP کو وارننگ دی ہے کہ اگر انہیں پاکستان کے اندر حملے نہ روکے تو وہ طالبان کی وفاداری سے محروم ہو جائیں گے، اور طالبان ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے۔ تو دی ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق یہ پیغام طالبان حکومت کی اس وسیع تر کوشش کا حصہ تھا، جس کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ افغان سرزمین سے کام کرنے والی TTP اور دیگر عسکریت پسند تنظیموں کو لگام دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت حال اس کے بالکل الٹ ہے، اور افغان سرزمین سے اب بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی جاری ہے اور شد و مد کے ساتھ جاری ہے۔ لیکن چونکہ دنیا کا دباؤ اب افغانستان پر بڑھ رہا ہے، بین الاقوامی دباؤ ہے، علاقائی دباؤ ہے، چین بھی کہہ رہا ہے، تو اب طالبان کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر آن ریکارڈ ان سے لا تعلقی کا اعلان کریں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی وہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور افغانستان سے کام کرنے والے دہشت گرد گروہوں کے بارے میں طالبان حکومت کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ورنہ دہشت گرد افغانستان میں بیٹھ کے افغان شہریوں کو اپنے گروہوں میں بھرتی کرنے کا عمل انجام نہ دے سکتے۔ تو اب آخری خبر یہ کہ پاکستانی حکام نے ایک بار پھر ایرانی حکام سے رابطہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نائب وزیر اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ایران کو مذاکرات جاری رکھنے کے حوالے سے قائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کا موقف یہ کہ سیز فائر رہے اور مذاکرات بات چیت ہوتی رہے تو مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ایران اس پر کیا جواب دیتا ہے اور امریکہ اس پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے۔